واجب الاحترام بھائیوں، سابقہ 2 جمعوں سے سردی کے احکامات، ان کا مفصل تذکرہ ہو رہا ہے کہ موسم سرما اولیاء، صالحین، عابدین کے لیے غنیمت اور موسم بہار ہوتا ہے۔ چھوٹا دن اس کو غنیمت سمجھ کر اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور لمبی رات اس میں تھوڑا سا وقت قیام اللیل، تہجد کے لیے مومن اس کو غنیمت سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ وضو خود ایک مستقل عبادت ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن سردی میں وضو جیسی عبادت اس کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور موسم سرما میں لوگوں کی ضروریات اور حاجات کو دیکھتے ہوئے صدقہ و خیرات کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی ایک اجر عظیم ہے۔ ان سب کے بارے میں مفصل تذکرہ ہم نے پچھلے 2 جمعوں میں کیا ہے، لیکن سلف صالحین ہماری رہنمائی اس بات کی طرف بھی کرتے ہیں کہ جہاں یہ سردی کا موسم عابدین کے لیے، زاہدین کے لیے یہ غنیمت اور بہترین موسم ہے، وہاں یہ موسموں میں ایسا ہے کہ جو اپنے مزاج کے اعتبار سے انتہائی سخت، جو ہم انسانوں میں اکثریت کی طبیعت اور مزاج کے ساتھ موافقت نہیں رکھتا۔ جیسے ہی اس موسم کی شروعات ہوتی ہے، یہ موسم گزرتا ہے، ویسے ویسے لوگ بیماریوں میں، آزمائشوں میں، آفات میں، نزلہ زکام میں، بہت سی اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس موسم میں سخت سردی اور پھر خشک سردی اور پھر سرد ہواؤں کے فراٹے اور پھر ژالہ باری، برف باری، اس سے فضا ایک اتنی سخت ہو جاتی ہے، ایسی فضا ہو جاتی ہے کہ جو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو یہ موسم اپنے مزاج کے اعتبار سے انتہائی سخت ہے، لیکن مسلمان اور مومن وہ ان سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے، ان تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں چھوڑتا، چاہے وہ نفلی روزہ ہو، چاہے وہ قیام اللیل تہجد ہو، یا رات کو نرم سکون دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہو، یا ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرنا ہو۔ مومن جو ہے ان تکالیف پر صبر کرتا ہے، اور یقین جانیے کہ ایک طرف ان اعمال کا ثواب تو ملتا ہے، جس نے وضو کیا اس کو بھی اجر ملے گا، جس نے قیام اللیل کیا اس کو بھی اجر ملے گا، جس نے دیگر عبادتیں اجر ملتا ہے، لیکن اس عمل کو کرنے پر جو تھوڑی بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے نا، جو ہمارے چہرے پر ناگواری کے اثرات آتے ہیں، جو دل اور طبیعت مزاج مانتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم وہ تکلیف برداشت کر کے صبر کر کے وہ کام کرتے ہیں، اس کا اجر الگ ہے، اس صبر کرنے کا اجر الگ ہے۔ اور صبر اسلام میں ایسی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس پر جو انسان کو اجر دیا جاتا ہے اس کی کوئی اکاؤنٹنگ، کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب اجر ملتا ہے۔ تو سردی کا موسم اپنے مزاج کے اعتبار سے وہ سخت ہے، آفات اور مصیبتیں اور بیماریوں کے اندر انسان شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مومن کا طریقہ کار، مسلمان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، وہ ان چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ 5ویں نمبر پر شریعت نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس موسم سے ہمیں گزر ہوگا، ظاہری بات ہے بیماریاں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، آفات ہوں گی، مشکلات ہوں گی، تکالیف ہوں گی، تو اس میں سلف صالحین کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ خاص کر اس موسم میں اپنی صحت کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں۔ یہ عافیت دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے۔ نبی علیہ السلام آپ خود بھی دعا کیا کرتے تھے، ایک انتہائی جامع دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔
اے اللہ میں تجھ سے درگزر کرنے کا سوال کرتا ہوں. درگزر کرنا، کسی کو معاف کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ بن مانگے نہیں ملتی. دیکھیں نا، اس شیطان ہماری رگوں میں، ہمارے خون میں دوڑتا ہے، وہ اندر چنگاڑی پیدا کرتا ہے کہ تیرے اندر غصہ ہونا چاہیے، تیرے اندر جذبات، تیرے اندر جوانی کے اثرات ہونے چاہیے، نفرت، بغض، عداوت، انتقام، ہر وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان میں ہونے چاہیے. تو جب شیطان کے یہ اثرات ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اسألک العفو، میں تجھ سے معاف کرنے، درگزر کرنے کا. جب انسان یہ چیز مانگے گا تو اللہ تعالیٰ یہ دیں گے. انسان کو یہ سوال ہے، والمعافات فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت میں تیری تجھ سے عافیت کا سوال کرتا. عافیت کس کو کہتے ہیں؟ اے اللہ مجھے دنیا میں ہر شر سے محفوظ رکھنا، اے اللہ مجھے دنیا میں ہر قسم کے غم سے دور رکھنا، اے اللہ مجھے ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا، مجھے امن میں رکھنا. ایک ایک چیز کا سوال نہیں کرنا چاہیے اللہ سے. اے اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے، اے اللہ میں تنگ دست ہوں مجھے روزی دے، اے اللہ میں بیلا. ٹھیک ہے، یہ جزیات میں بھی سوال کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کریمیت، اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات کو، اللہ کی رحمت، وسعت رحمت کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق ایک جامع سوال کریں. اسألک المعافات، عافیہ فی الدنیا، دنیا میں بھی عافیت چاہتا ہوں اور آخرت میں بھی عافیت چاہتا ہوں. آخرت میں عافیت کیا ہے؟ اے اللہ محشر کی سختیوں سے تجھ سے عافیت کا سوال مانگتا ہوں. اے اللہ اس دن تیرے سامنے کھڑا ہوں، انبیاء کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. اے اللہ اس دن مجھ سے انتقام نہ لیا جائے، میں تیری جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. اس دن کی مجھے عافیت نصیب کر. ایک لفظ بولنا آپ نے، اللہم انی اسألک العفو والمعافات فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت دونوں میں عافیت چاہیے. تو عافیت اور صحت کا سوال اس دنیا میں نبی علیہ السلام خود کیا. آپ ایک نبی، سردار الرسل ہیں، ختم الرسل، اتنا اللہ نے منصب آپ کو دیا، لیکن اللہ نبی علیہ السلام امت کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے عافیت. نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو آپ جب کہنے لگا اللہ کے رسول ای دعا افضل ترین دعا بتائیں، وہ دعا جو دعاؤں میں سب سے افضل ہو. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ. بھائی سل ربک، اپنے رب سے مانگو، سوال کرو، العافیہ والمعافات، عافیت کا کہ اللہ مجھے عافیت بخش، صحت بخش، مجھے تندرست رکھ، مجھے نقصان غم سے دور رکھ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چلا گیا، کچھ دن بعد پھر آیا، پھر کہا دعاؤں میں افضل دعا بتائیں. آپ نے فرمایا سل ذاک، جو پہلے بتایا تھا وہی جواب ہے. تیسری مرتبہ جب وہ شخص آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے فَإِنْ أُعْتِيتَ الْعَافِيَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَدْ أَفْلَحْتَ، اگر تجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عافیت نصیب کر دے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا کامیاب وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت نصیب کر دے. اس لیے اللہ سے عافیت، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سل ذاک، جو میں نے تجھے عافیت والا نسخہ جواب دیا نا وہی کرو. عباس بن عبد المطلب، نبی علیہ السلام کے چچا، آپ کے پاس آئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے کہا کہ علمنی شیئا اسألہ اللہ، مجھے ایسی بات سکھائیں کہ جس سے میں اللہ سے سوال کروں، مانگوں اللہ سے. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، چچا اللہ سے عافیت کا سوال کرو. عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں بعد پھر نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے آ کر وہی سوال کیا. تو آپ نے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، عباس رسول اللہ کے چچا، وہی بات آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ مجھے عافیت دو. اس لیے کہ جس کو عافیت مل گئی اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز مل گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد ممبر رسول پر کھڑے رو رہے تھے، روتے روتے آنکھیں بہہ، داڑھی بھیگ رہی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے. ہجرت کے پہلے سال جب ہم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے پہلے سال خطبہ دینے کے لیے آپ ممبر پر کھڑے ہوئے تو آپ نے ہم سب لوگوں سے کہا تھا صلی اللہ العافیہ،
بھائی اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْتَ عَبْدًا بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، اس لیے کہ ایمان اور یقین کے بعد اس دنیا میں عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے اہم نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول ہے، ایمان ہے۔ جس شخص کو ایمان مل جائے، ایمان کی دولت حاصل کرنے کے بعد نبی علیہ السلام فرمایا کہ سب سے بہترین نعمت وہ عافیت ہے، اللہ سے عافیت مانگے۔ تو اس موسم میں، سردی کے موسم میں، جہاں ہمیں بیماریاں سامنے آتی ہیں، نزلہ، زکام، بخار، بہت سی تکالیف آتی ہیں، تو اس میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے صحت کے لیے۔ صحت مانگے اللہ سے کہ اللہ مجھے تندرست رکھ، مجھے اس قابل رکھ کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو سکوں، مجھے اتنا تندرست رکھ کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں، مجھے اتنا تندرست اور صحت مند رکھ کہ میں تیری یاد سے، تیرے ذکر سے غافل ہوں۔ اللہ سے صحت مانگیے، اور چیزوں کے لیے بھی صحت فائدہ مند ہے، لیکن اس میں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے اپنی عبادت کی توفیق دے اور صحت مند اور تندرستی عطا فرما تاکہ میں تیری عبادت سے غافل نہ ہو سکوں۔ تو یہ 5 نمبر پر جو چیز ہے، یہ سلف صالحین ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے صحت اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے اس موسم میں۔ 6 نمبر پر کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اس موسم میں اپنے جسم کی حفاظت کے لیے آپ گرم اشیاء کا استعمال کریں۔ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جو گرم ہیں، جن سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جانوروں کی کھالوں سے جو انسان طرح طرح کی چیزیں بناتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کشف دیا انسان کو کشف دیا، انسان پر جدیدیت کے دروازے کھولے۔ انسان آئے روز ایک نہ ایک جدید کوئی نہ کوئی چیز بناتا ہے۔ چیز ایک ہی ہے، جانور کی کھال ایک ہی ہے، لیکن اس کے بالوں سے لے کر اس کی کھال تک، اس کے ناخنوں تک، اس کی سینگوں تک اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں ڈالا ہے کہ اس سے چیزیں بناؤ، اس سے چیزیں بناؤ۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جانور پیدا کیے، جانوروں کے پیدا کرنے کے بڑے مقاصد ہیں۔ فِيهَا دِفْءٌ، اس میں سب سے بڑا مقصد جو تم لیتے ہو وہ تم گرم پوشاکیں بناتے ہو، اس سے دفء، گرم پوشاکیں بناتے ہو۔ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس سے تم اور چیزیں بھی بناتے ہو، اور اس سے تم جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو۔ جانور کو کھانے کے ساتھ ساتھ تم اس سے بہت سی چیزیں، وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ جانور کی جو کھال ہے، اس کے بالوں سے، اس کی کھال سے تم اون بناتے ہو، اس سے تم ریشم بناتے ہو، اس کے بالوں سے تم مختلف چیزیں بناتے ہو، وَأَثَاثًا، اور گھریلو چیزیں بھی بناتے ہو، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ان سب چیزوں کو تم ایک مقرر مدت تک استعمال کرتے ہو۔ تو یہ جو چیزیں اللہ قرآن میں ذکر کر رہی بے فائدہ نہیں ہیں، ان چیزوں کے مقاصد ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر ہر وہ چیز جو انسانی خدمت کے لیے پیدا کی ہے، انسان اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن استعمال والی چیز کو ضرورت کے وقت استعمال کرنا یہ انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو گرم موسم کے، سردی کے موسم میں گرم چیزوں کا استعمال کرنا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابن الجوزی لطائف المعارف کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ جب ان الشتاء قد حضر، کہ جب سردی کا موسم، اذا حضر الشتاء تعاہدہم وکتب لہم الوصیہ، جب سردی کا موسم آتا تو حضرت عمر کاتب کو بلاتے ہیں، بھائی کچھ خطوط لکھو اور اس میں میری طرف سے وصیت لکھو، اور پھر وصیت آپ سب حاکموں کی طرف، جرنیلوں، گورنروں کی طرف پہنچاتے۔ خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے دور میں شام کا علاقہ فتح ہوا، یہ لبنان، فلسطین، یہ جب علاقے فتح ہوئے تو چونکہ صحابہ اکرام جو وہاں گئے تھے وہ اس طرح کی سردی برداشت نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ گرم ماحول تھا، یہاں کے رہنے والے لوگ وہاں کے ماحول میں بڑا فرق، تو حضرت عمر کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ یہاں کے لوگ وہاں رہ رہے ہیں تو سردی میں کیا بنے گا۔ تو حضرت عمر سردی کے شروع میں یاد دہانی کے طور پر آپ وصیت لکھواتے ہیں، ان الشتاء قد حضر وهو عدو، دیکھو بھائی سردی آ گئی ہے اور یہ انسانی مزاج کی موافقت نہیں رکھتی، یہ انسان کی ایک دشمن ہے، اس کا مقابلہ کرو، اس کو برا بلا نہیں کہو، اس کا مقابلہ۔ فتأہبوا اہبۃ من الصفوف والخوف والجوارب، اس کا مقابلہ کرو گرم اون کے لباس پہن کر، اس کا مقابلہ کرو اپنے موزے پہن کر، اس کا مقابلہ کرو جرابیں پہن کر، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، جرابیں پہنو، موزے پہنو، اور
اس کے ساتھ اون کا لباس پہنو، اور پھر کہا وَاتَّخِذُوا الصُّوفَ شَعَارًا وَدَثَارًا۔ دیکھیے کس قدر بہترین احکامات کہ سردی کے موسم میں جو تم لباس پہنتے ہو اس لباس کے نیچے بھی گرم لباس پہنو اور اس کے اوپر بھی گرم لباس پہنو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جو تم بستر استعمال کرتے ہو اس کے نیچے والا لحاف بھی گرم ہونا چاہیے، اس کے اوپر والا لحاف بھی گرم ہونا چاہیے۔ وَاتَّخِذُوا الصُّوفَ شَعَارًا وَدَثَارًا، اوپر اور نیچے دونوں میں گرم لباس استعمال کرو، اس لیے فَإِنَّ الْبَرْدَ عَدُوٌ سَرِيعُ الدُّخُولِ وَبَعِيدُ الْخُرُوجِ۔ سردی انسان کی ایسی دشمن ہے کہ جو انسان میں داخل جلدی ہوتی ہے لیکن نکلتی دیر سے ہے۔ جس انسان کو ٹھنڈ لگ جائے وہ جلد ٹھنڈ لگتی ہے، لیکن اس ٹھنڈ سے عافیت اور چھٹکارا پانا، صحت یاب ہونا، اس میں وقت لگ جاتا ہے، کبھی کبھی جانیں بھی تلف ہو جاتی ہیں، انسان نہیں برداشت کر سکتا۔ اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر حفاظتی اقدامات حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھوا کر پہلے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں جیسے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بہت ساری باتیں لکھی ہیں، اس میں سے ایک بات انہوں نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ اس موسم کے لیے اللہ نے بہت سی نعمتیں بھی پیدا کی ہیں، گرم غذاؤں کا بھی استعمال کرو، گرم چیزیں پہننے کے ساتھ ساتھ گرم غذاؤں کا بھی استعمال کرو۔ وہ ذکر کرتے ہیں کہ لیث بن سعد رحمہ اللہ، ان کی ایک عادت تھی کہ وہ جیسے ہی سردی کا موسم آتا تو وہ گائے کا دیسی گھی اور شہد سے ایک حلوہ تیار کرتے اور اس حلوے کو مسلمانوں میں تقسیم کرتے، جس کو کھانے کے بعد انسان اپنے اندر حرارت محسوس کرتا تھا، انرجی محسوس کرتا تھا۔ تو اس میں علماء نے لکھا کہ اس موسم میں اپنے ماحول، اپنے ملک اور اپنی جگہ کے اعتبار سے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں جو گرم غذائیات چیزیں زیادہ استعمال، جیسے ہمارا موسم شروع ہوتا ہے، لوگ اس سردی کے موسم میں مچھلی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اخروٹ، ڈرائی فروٹ چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ غذائیں کہ جو اس موسم کے حوالے سے مفید ہوں اور توانائی اور تقویت کے ساتھ ساتھ گرمی اندر پیدا کرتے ہوں، سلف صالحین نیک لوگ جو تھے، جو علماء بزرگ تھے، ان کا کہنا ہے کہ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، اگر اللہ نے یہ طاقت اور صلاحیت دی ہوئی ہے کہ آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو کرنی چاہیے۔ اگر زیادہ دی ہوئی ہے تو آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ حصہ لیں، آپ غریبوں کو، محتاجوں کو، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اپنی جان کی حفاظت کے لیے گرم چیزوں کا استعمال کرنا، یہ 6 نمبر پر علماء اکرام اور سلف صالحین اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر استحضار جہنم کے موسم سرما کے اندر استحضار جہنم ایک عنوان لکھا جاتا ہے۔ استحضار جہنم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا منظر دیکھیں، آپ کوئی ایسی تکلیف دہ چیز دیکھیں یا خود تکلیف محسوس کریں کہ جس سے آپ کو فوراً ذہن کے اندر جہنم کا نقشہ آ جائے، آپ کو یہاں کی تکلیف دیکھ کر آخرت کی تکلیف یاد آ جائے، آپ فوراً وہاں ہی اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھ سے جہنم محفوظ رکھنا۔ اور آپ دنیا میں اگر کوئی ایسا منظر دیکھتے ہیں، ایسا کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ جس سے آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے، آپ کا دل کھلکھلا اٹھتا ہے، تو آپ فوراً اس منظر کی عکاسی دماغ میں لے جائیں اور زبان سے الفاظ ادا کریں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کہ اللہ کا منظر کتنا خوبصورت ہے، دنیا کے اندر یہ مناظر اتنے حسین ہیں، اس جنت کے کیا مناظر ہوں گے، اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی بہترین نصیحتیں ہیں۔ جیسے کسی بادشاہ کے بارے میں آتا نا کہ وہ جب پہلی مرتبہ کشمیر میں داخل ہوا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکل ہوا، گر فردوس بروئے زمین است، ہمی است، ہمی است، ہمی است۔ اگر اس دنیا کے اندر جنت کی کوئی نظیر موجود ہے تو وہ جگہ ہے کہ جہاں ابھی ہم کھڑے ہیں، یہ وہ کشمیر ہے۔ تو اچانک کبھی انسان کے دماغ میں زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں نا، اذا مر بآیۃ فی الرحمہ، جب اللہ کے رسول قرآن مجید کی تلاوت کرتے جس میں رحمت کی کوئی آیات ہوتی ہیں، سآلہ، تو آپ وہیں اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، اللہ مجھے یہ جو بھی اس میں رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے، نعمت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ سوال کرتے ہیں۔ اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے ہیں کہ جس میں اللہ کے عذاب اور انتقام کا ذکر ہوتا، آپ وہاں رک جاتے، تعوذ، آپ اللہ کی پناہ اعوذ باللہ کہتے ہیں، اللہ سے پناہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اعوذ بک من عذاب القبر، قبر سے محفوظ رکھ، جہنم۔ وہاں تو استحضار جہنم کا مطلب یہ ہے
کہ جب بھی آپ کو سردی کے موسم میں ٹھنڈ لگے تو آپ فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ جہنم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر انتہائی ٹھنڈ ہوگی. آپ اللہ سے پناہ مانگے, اللہ مجھے اس ٹھنڈ سے محفوظ رکھنا. یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر چیزیں, صحابہ اکرام کا تو پیمانہ جو تقویٰ کا تھا نا, خوف کا, وہ اس سے بھی زیادہ. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی کبھی محشر کا میدان, اللہ تعالیٰ کے وہ سوالات کو جب سوچتے ہیں تو وہاں بیٹھے روتے روتے تنکا اٹھا کر ہاتھ میں اٹھا کر کہتے کاش ہم یہ تنکے جھاڑیاں ہوتے, کوئی جلا دیتا ہمیں, ہم سے وہ حساب نہ ہوتا, اللہ کے سامنے پیش نہ ہوتے, سوالوں کا جواب نہ دینا پڑتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کاش ہم یہ تنکے ہوتے, ہم یہ لکڑیاں ہوتی, کاش ہمیں وہ اللہ نے پرندہ پیدا کیا ہوتا, کوئی شکار کر لیتا, کھا لیتا. کم از کم اللہ کے سامنے جو کھڑا ہونے کا جو خوف اور وہ دل میں آتا نا, وہ منظر یہ نہ ہوتا. بعض صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بڑی بڑی لکڑیاں جوڑ کر آگ جلانے کی کوشش کرتی نا, اور پھر اس میں چھوٹی چھوٹی سکلیاں ڈالتی, تو وہ سکلیاں ڈالتے ہوئے بے اختیار رو پڑتی. تو ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ کھانا بنانے کے لیے آگ جلا رہی. کہتے ہیں ہمیں ایک بات ذہن میں آ گئی ہے کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد ہمارے جانے کے بعد کہیں بگڑ جائے, اللہ کی نافرمان ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں بڑی لکڑیوں کو جلائیں اور ان چھوٹیوں کو پھینک کر آگ کو بھڑکائیں. ہمیں وہ منظر ذہن میں آ گیا, اس وجہ سے ہم رو رہی ہیں. یہ مومن کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ جیسے ہی کوئی ایسی منظر, کوئی ایسی چیز, ایسی تکلیف دے سامنے ہو تو مومن فوراً اللہ کی پناہ مانگے, اللہ سے اس کا پناہ مانگے. حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شدت چاہے گرمی کی ہو یا سردی کی ہو, اللہ جانتا ہے کہ دونوں ہی تکلیف دیں. شدت چاہے گرمی کی ہو یا سردی کی ہو, اللہ جانتا ہے کہ دونوں ہی بڑی شدید ہیں, دونوں ہی بڑی سخت ہیں, تکلیف دیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے مومنوں کو محفوظ رکھا ہے, اور یہ چیز ابھارتی ہے رات کو قیام اللیل کرنے کے لیے. اور اس سے محفوظ رہنے والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جس کو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے, متکئین فیہا علی الارائک, کہ جنت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. اللہ فرماتے ہیں لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, نہ ان لوگوں کو سورج کی تپش لگے گی, گرمی کی شدت ہوگی, ولا زمہریرا, نہ وہ سخت سردی ان کو وہاں پر ان کو لگے گی. دونوں چیزوں سے محفوظ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں بڑے بڑے تختوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. تو سخت سردی بھی نقصان دہ ہے اور سخت شدت بھی نقصان دہ ہے. تو ان دونوں سے بچنے کا, ان دونوں کو جب محسوس کرے انسان, تو ہمارے لیے دین اسلام میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سخت سردی محسوس ہو, یا بلکہ علماء اکرام نے استدلال کیا کہ جب سردی سخت محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم اجرنی من النار, اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَسْتَجَارَ مُسْتَجِيرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ اللہم اعِذْهُ من النار. ایک دن جو شخص دن میں 3 مرتبہ یہ کہتا ہے اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, تو جہنم اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہے, سفارش کرتی ہے, اے اللہ یہ بندہ مجھ میں نہیں آنا چاہتا تو اس کو پناہ, اس کو محفوظ رکھ, اس کو مجھ سے دور رکھ. اور زمہریر جہنم کے اندر ایک ایسی وادی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ جہنمی لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمیں ٹھنڈا پانی چاہیے, ہمیں ماحول اور فضا تھوڑی ٹھنڈی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ غصے میں ان لوگوں کو اٹھا کر وادی زمہریر میں پھینک دیں گے, جس کی ٹھنڈ اتنی مائنس ہوگی کہ جیسے ہی ان کو پھینکا جائے گا ان کی ہڈیاں سردی کی وجہ سے پھٹنا شروع ہو جائیں گی. تو اس سردی کو بھی, سردی کی شدت کو بھی جب محسوس کریں تو فوراً اللہ سے پناہ مانگے اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من زمہریر جہنم, اے اللہ اس وادی زمہریر جو ٹھنڈی جہنم کی ہے, اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھنا. اور جب اب گرمی کی شدت محسوس ہو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اللہ جہنم کی گرمی سے ہمیں محفوظ رکھنا. اور جو شخص جنت کا سوال کرتا ہے اسی طرح اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, 3 مرتبہ جب یہ بندہ کہتا ہے تو جنت خود اللہ سے کہتی ہے اللہ یہ مجھے مانگ رہا ہے, اس کو میرے اندر بھیج دے, اس کا نام میرے اندر آنے والے لوگوں میں شمار کر دے, لکھ دے. تو یہ جنت اللہ سے سفارش کرتی ہے, جہنم بھی اسی طرح اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہے. تو استحضار جہنم, اس کا مفہوم واضح ہو چکا ہوگا انشاءاللہ کہ سردی کے موسم میں جب بھی آپ کو سردی محسوس ہو تو فوراً وہ تکلیف محسوس کرتے ہوئے
آپ کے ذہن میں وہ منظر آنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں بھی ایسا انتقام موجود ہے. اللہ سے دعا کرنی اللہ میں اسے محفوظ رکھنا. 8ویں نمبر پر جو سلف صالحین نے احادیث سے چیز استدلال کی ہے اس موسم کے لیے، وہ ہے اہل و عیال کی حفاظت کرنا. اس موسم کے اندر صحیح بخاری کے اندر ایک طویل حدیث ہے اس موسم کے حوالے سے، اس میں بڑی نبی علیہ السلام کی طرف سے رہنمائیاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، کہ رات کا اندھیرا جب چھا جائے، اس رات کے اندھیرے کے چھانے میں جو شر ظاہر ہوتا ہے اس سے بھی پناہ مانگو. دیکھیے نا، گرمی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہوتا ہے. سردی کے موسم میں رات کا اول حصہ ذرا جلدی آ جاتا ہے، تو اس اول حصے میں نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اذا کان جنح اللیل او امسیتم، جب رات کا حصہ چھانے لگے، رات شروع ہونے لگے، یا تم شام کرو، جیسے ہی مغرب ہوتی ہے نا، سورج غروب ہوتا ہے، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، اپنے بچوں کو روک دو. گھروں کے اندر ہیں تو گھروں میں روک دو. فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، اس جملے کو یاد رکھیں کہ جیسے ہی اندھیرا چھانے لگتا ہے نا، اس وقت شیاطین بکھر جاتے ہیں، باہر نکل آتے ہیں، شیاطین نکل آتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، گرمی ہو یا سردی ہو، مغرب کی اذانوں کے وقت شیاطین باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک فرق یہ ہے کہ سردی کے موسم میں مغرب کے وقت موذی جانور اپنی بلوں میں واپس جاتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں موذی جانور اپنی بلوں سے باہر آتے ہیں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، اپنے بچوں کو گھروں میں روک کر رکھو. بچے ٹیوشن ہیں تو وہاں پر ان کو روک کر رکھو، کہ تھوڑی دیر بعد فَإِذَا ذَهَبَ السَّاعَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَعَلُّهُمْ، جب رات کا تھوڑا حصہ گزر جائے تو چھوڑ دو ان کو. تو سردی کے موسم میں رات ذرا جلدی آتی ہے، تو ہم اکثر حصہ ہمارا موسم گرمی میں ہماری وہ عادت روٹین بنی ہوتی ہے، اور کام کاج اور بچوں کے پڑھائیوں کے سلسلے میں، تو اس میں نبی علیہ السلام نے رہنمائی کی فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ. بہت سے بچے آتے ہیں نا، بہت سے والدین بچوں کو لے کر آتے ہیں، بچے کو دم ڈالیں، بچہ ڈر گیا، چھت پر گیا ڈر گیا، بچہ باہر نکلا ہے، بچہ باہر چیختا ہوا واپس آیا، بچہ اپنے سائے سے ڈر رہا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جب ہم احتیاط نہیں کرتے، بچوں کو ہم ان اوقات میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں. جن جب باہر نکلتے ہیں نا شیاطین، تو شیاطین کے بچے بھی باہر نکلتے ہیں. تو جب یہ ہمارے بچے ان کے راستوں میں آئیں، رکاوٹ بنے، تو پھر وہ تنگ کرتے ہیں، پھر ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں، ہمارے بچے پھر کافی دنوں تک ڈر جاتے ہیں، وہ پھر ڈر ان سے دل سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، اپنے بچوں کو گھروں میں روک کر رکھو. دوسری چیز فرمایا وَاغْلُقُوا الْبَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اپنے دروازوں کو جب بھی بند کرو تو کہا کرو بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے دروازوں کو بند کرو. اس لیے فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، بسم اللہ پڑھ کے جو دروازہ بند کیا جاتا ہے نا، شیاطین اس کو کبھی نہیں کھول سکتے. شیاطین تمہارے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، بسم اللہ پڑھ کے بند کرو. تیسری چیز وَأَوْقُوا كِرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلَوْ أَن تَعْرَضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، اپنے برتنوں کے اوپر جب ڈھکنے رکھو تو بسم اللہ پڑھو، اپنے پانی والے برتنوں کو جب ڈھانپو تو بسم اللہ پڑھا کرو. اور فرمایا کہ اتنا ضروری ہے، اگر تمہارے پاس ڈھکن نہیں ہے نا، وَلَوْ أَن تَعْرَضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا، لکڑی ہو، گھر میں پکانے والا چمچہ ہو، وہی چمچہ رکھ دو بسم اللہ پڑھ کے. اس سے یہ ہوگا کہ رات کو جب آفات اور بلائیں نازل ہوں گی وہ تمہارے برتنوں میں نہیں جائیں گی. ہر روز آفتیں نازل ہوتی ہیں، ہر روز آسمان سے بلاؤں کا نزول ہوتا ہے، اور جس کے گھروں کے اندر مشکیزیں اور برتن اور کھلے پڑے ہوتے ہیں وہ اس میں وہ حصے کے مطابق داخل ہو جاتے ہیں. اور میں کہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے کھانے کے برتنوں کو ڈھانپا کرو، الٹا رکھ دیا کرو. اگر اس میں کوئی چیز پڑی ہے ڈھکنا رکھو، ڈھکنا نہیں ہے وَلَوْ أَن تَعْرَضُوا عَلَيْهِ شَيْئًا، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہو. لیکن کمال اس بات کا نہیں ہے کہ آپ برتن کو کمال یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں، ساتھ اللہ کا نام لیں، یہ کمال ہے. دروازہ آپ بند کر دیں، شیاطین آئے جائیں، اس کا وہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں دروازہ بند کرتے ہوئے. آپ کوئی چیز ڈھانپتے ہیں، بند کرتے ہیں، تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے وَأَوْقُوا كِرَبَكُمْ. اور آخری چیز وَاطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، اپنے جو روشنی والی چیزیں ان کو بجھاؤ. یہ اس موسم کے حوالے سے ایک بڑا زبردست پیغام ہے. مصباح، مصابیح آج کل کے دور میں کے لائٹ کو کہتے ہیں. اس سے مراد ہر وہ چیز ہے کہ جس سے لائٹ آپ حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ آپ موم بتی جلا لیں، دیا جلا لیں، لالٹین جلا لیں، یا یہ لائٹ جلا لیں، یا پھر گیسی کولے جو ہم یوز کرتے ہیں وہ آپ جلائیں، اس سے بھی روشنی ہوتی ہے. آپ گیس والا چولہا جلائیں یا گیس والا ہیٹر چلائیں، کوئی بھی کسی قسم کی چیز آپ جلاتے ہیں،
آپ حرارت حاصل کریں لیکن ساتھ لائٹ بھی ہے. رات کو سوتے وقت وَاطْفِئُوا مَصَابِیحَکُم، ان ساری چیزوں کو بجھا کر سویا کرو. اس کے فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ جو آج کے سائنٹسٹ ذکر کرتے ہیں کہ جیسے ہی لائٹ بجھتی ہے نا اور ہم سونے لگتے ہیں تو جب تک لائٹ جلی رہتی ہے اس وقت تک ہمارے جسم کے حلیے بھی جاگتے رہتے ہیں. جب تک لائٹ جلی رہتی ہے ہمارے جسم کے حلیے بھی جاگے رہتے ہیں. جیسے ہی لائٹ آف ہوتی ہے تو ہمارے حلیے بھی سونا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ حلیے سارے سوتے ہیں تو انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے حلیے فریش ہوتے ہیں. پھر وہ اس کے اندر انرجی اور طاقت زیادہ ہوتی ہے پہلے اس کی بنسبت. وہ فریش ہوتا ہے، اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ رات کو سوتے ہوئے لائٹ بند کر کے ضرور سونا چاہیے تاکہ آپ صبح جب اٹھیں تو آپ کے اندر انرجی اور طاقت ہو اور آپ فریش ہوں. دوسری چیز کہ اس سے موذی جانوروں سے بھی انسان محفوظ رہ سکتا ہے. موسی جب لائٹ چل رہی ہوگی تو گھر کے اندر جو بھی جانور آ رہا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کہاں سوئے ہیں، بچے کہاں سوئے ہیں، کون سی چیز نقصان پہنچانے کے بعد. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور نبی علیہ السلام ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے دیکھا کہ ایک چوہی آئی، جاءت فارا، ایک چوہیا آئی اور اس چوہیا نے اپنے منہ کے اندر وہ دیے کی وہ جو بتی ہوتی ہے نا جو جل رہی ہوتی ہے وہ پکڑی، تجر بہا، اس کو لے کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور اس کو گھسیٹتے گھسیٹتے آگر فالقتھا بین یدی رسول اللہ، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے چٹائی کے اوپر پھینک دیا. اور جس جگہ اس نے پھینکا وہ کہتے ہیں کہ ایک درہم کی جگہ جس جگہ اس نے پھینکا وہ جگہ جل گئی. ہم نے اس کو بجھا دیا. تو نبی علیہ السلام نے فوراً آپ نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو، اذا نمتم، جب تم سونے لگو فاطفئوا سرجکم فإن الشیاطین یدل مثل هذا على هذا فتحرقکم. جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیاطین ان لوگ اس جیسی چیزوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ تو ایسے کر، تو ایسے کر، تو ایسے کر. پھر یہ شرارتیں کرتی ہیں، ان شرارتوں کی وجہ سے تم جل کر راکھ بھی ہو سکتے ہو. اس لیے سونے سے پہلے اس طرح کی چیزوں کو بجھا دیں. نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول مدینہ کے اندر احترق بیت فی المدینہ علی اہلہ، مدینہ کے اندر ایک پورا گھر جل گیا ہے اہل و عیال سمیت، بیوی بچے سارے گھر میں سوئے ہوئے تھے، ایک گھرانہ سویا ہوا تھا، پورا کا پورا گھر رات کو جل کر راکھ ہو گیا. تو آپ نے اس کے بارے میں بات کی، اس کی جانچ پڑتال کی تو آپ نے فرمایا انما ہی النار انما ہی عدو لکم فاذا نمتم فاطفئوها، کہ یہ جو آگ ہوتی ہے یہ انسانی جان کی دشمن ہے. جب بھی تم رات کو سونے لگو تو اپنی اس آگ کو بجھا کر سویا کرو. کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کب تمہاری جان لے لیں، لیکن رات کو سوتے ہوئے اس آگ کو بجھا کے سو. تو یہ واقعات رسول اللہ کے دور میں ہو چکے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں بھی بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں. رات کو ہیٹر لگا ہے، چولہا لگا ہوا ہے، گیس چلی گئی، پھر آئی، صبح اٹھے تو اٹھے ہی نہیں جا رہا. صبح گھرانہ پورا کا پورا موت کی نیند سویا ہوا ہے. تو رات کو ان چیزوں کو بجھا کر سونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، جب تم سو تو گھر کے اندر کسی قسم کی آگ مت جلتے ہوئے چھوڑو. ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یتبع نیران اہلی ویدفع قبل ان یبیت، کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنے گھر میں ہر جگہ جہاں جہاں چولہا جلا ہے نا وہ جا کر ٹٹولا کرتے تھے کہ کس جگہ پر آگ جلی تھی، کوئی انگارہ تو باقی نہیں ہے، اس کو بجھا کر سویا کرتے تھے. امام قرطبی ان حدیثوں کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اگر گھر میں اکیلا شخص سونے والا ہے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگ اور لائٹ کا اہتمام کرے، دیکھے رات کو سونے سے پہلے اس کو بجھائے. اور اگر گھر کے اندر جوائنٹ فیملی ہے تو آخر میں سونے والا شخص وہ اس چیز کا اہتمام کرے. اور امام منذری لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ اہتمام نہیں کیا اور رات کو وہ سارے کے سارے جل کر راکھ ہو گئے ولا دیت لہو، اس کے لیے اسلامی سلطنت حکومت کے ذمہ کوئی نہیں ہے کہ وہ ان کو دیت دے یا پیسے دے یا ان کا کوئی اس طرح کا کوئی معاونت کرے، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے، انہوں نے رسول اللہ کی وصیت پر عمل ہی نہیں کیا. اس لیے سردی کے موسم کے اندر یہ جو چیزیں اہم، رات کو لائٹ بجھا کر سونا، ہیٹر بند کر کے سونا، گیس بند کر کے سونا، یہ چیزیں بند کر کے سونا انسانی جان کے تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا